شروع کر دیں ہیں ٹینڈیز 0 ٹینڈیز چلو شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کچھ تھوڑا سا لیکچر کا کچھ حصہ رہ رہا ہے، وہ اس کو جو رہ رہا ہے اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. اس میں ہم نے دیکھنا تھا کہ اپنا زمین اور اس کی خصوصیات. زمین قدرتی ذرائع میں قدرتی ذرائع سے مراد وہ تمام پیداواری ذرائع ہیں جو قدرت کی جانب سے انسان کو عطا ہوئے اور جن کی مدد سے وہ اپنی ضرورت کی اشیاء پیدا کرتا ہے. زمین کی خصوصیات حسب ذیل ہیں، یعنی مندرجہ ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں. قدرتیت زمین کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ قدرت کا عظیم تحفہ اور عطیہ ہے جو انسان کو کسی محنت کے بغیر ملا ہے. نیکسٹ ہے محدود رقبہ. زمین کی مقداری یعنی زمین کی مقدار محدود ہے. زمین کی مقدار محدود ہے، انسان اس میں اضافہ نہیں کر سکتا. جتنی زمین پیدا کر دی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو جتنا پیدا کیا اس میں انسان نہ اس کو کم کر سکتا ہے نہ زیادہ. اسے گویا زمین بڑھائی نہیں جا سکتی. تو اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ قدرت کا عطیہ ہے اور یہ زمین اس کی مقدار محدود ہے، انسان اس میں اضافہ نہیں کر سکتا. پھر اس کے علاوہ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ زمین کے اوصاف جو ہے اس کے اندر یعنی اس میں اختلاف ہے. تمام زمین اوصاف کے لحاظ سے ایک جیسی نہیں. بعض زمینیں یعنی خزانوں سے مالا مال ہوتی ہیں، یعنی معدنی کانوں سے مالا مال ہوتی ہیں. بعض زمینیں یعنی جنگلات سے مالا مال ہوتی ہیں. بعض زمینیں بہت زیادہ زرخیز ہوتی ہیں اور بعض کم زرخیز ہوتی ہیں. بعض زمینیں بنجر ہوتی ہیں. اسی طریقے سے محل وقوع میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. پھر یہ زمین کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نقل پذیری کا فقدان ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اشیاء اور دولت پیدا کرنے میں زمین کی جو اہمیت ہے، یہ اشیاء اور دولت پیدا کرنے میں زمین کی اہمیت زمین کو بڑی اہمیت حاصل ہے. مثلا زرعی پیداواریں زمین سے انسان کو مختلف قسم کی زرعی پیداواریں حاصل ہوتی ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورت کے لیے لازمی ہیں. مثلا اناج، غلہ، اور پھل فروٹ وغیرہ. اسی طریقے سے اس کے اندر جنگلات بھی شامل ہیں. پھر معدنی پیداواریں زمین کے اندر جو کانیں وغیرہ موجود ہیں ان میں سے انواع اقسام کی معدنیات حاصل ہوتی ہیں. مثلا یہ لوہا ہے، کوئلہ ہے، سونا چاندی ہے، قدرتی گیسز وغیرہ اور تیل وغیرہ ہے. اسی طریقے سے نمبر نیکسٹ ہے رہائشی و تجارتی عمارات، یعنی انسان رہنے سہنے کے لیے زمین پر اپنے گھر بناتا ہے اور تجارت اور کاروبار کے لیے یعنی دکانیں بناتا ہے، دفاتر بناتا ہے، کارخانے بناتا ہے، دیگر چیزیں. تو نیکسٹ ہے جی مواصلاتی سہولیات. انسان اپنی آمد و رفت اور نقل و حمل کے لیے زمین پر کئی قسم کے ذرائع یعنی تیار کرتا ہے. مثلا سڑکیں وغیرہ بناتا ہے، ریلوں کے لیے ریل دوڑانے کے لیے پٹری وغیرہ بچھاتا ہے، دیگر جو ہے نا ایئرپورٹ وغیرہ یا اس طرح. آگے ہے جی آپاشی کے ذرائع،
یعنی پہاڑوں سے نکلنے والے اور میدانی علاقوں میں بہنے والے دریاؤں سے نہر نکال کر آبپاشی کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، جس سے یعنی طرح طرح کی فصلیں جو ہے نا وہ ان کو پانی دیا جاتا ہے، یعنی گویا کہ پہاڑوں سے نکلنے والے اور میدانی علاقوں سے بہنے والے جو دریا ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر یعنی یہ زرعی ملک ہے، اور یہ کسی زمانے میں اگرچہ آج اس کے اوپر توجہ نہیں ہے، لیکن کسی زمانے میں یہ دیکھیں نا یہ بہترین یہ زرعی سسٹم تھا، یعنی نہروں کا بہترین انتظام تھا۔ اچھا نیکسٹ ہے جی توانائی کا حصول۔ کوئلے اور گیس سے توانائی حاصل کرنے کے علاوہ دریاؤں کے اوپر مناسب مقامات پر جھیلیں اور ڈیم بنا کر یعنی بجلی پیدا کی جاتی ہے، جو توانائی کا اہم ذریعہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ منگلا ڈیم ہے اور پھر یہ تربیلا ڈیم ہے، یہ اس کی دیکھیں نا یہ عملی صورتیں ہیں۔ اب نیکسٹ ہے جی زمین کی استعداد یا پیداواریت کے عوامل۔ وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے جی طبی خصوصیات۔ جو زمینیں دریا برآمدہ مٹی سے تیار ہوتی ہیں، یعنی دریا سے جو مٹی دیکھیں نا دریا وہ کھینچ کے لاتا ہے، اس جو مٹی کھینچ کے لاتی ہے وہ زمینیں زرخیز ہوتی ہیں، یعنی دریاؤں کے آس پاس کی زمین، اور جو پتھریلی یا ریتلی ہوں وہ کم زرخیز ہوتی ہیں۔ یہ پاکستان میں صوبہ پنجاب کی زمین دریاؤں سے نکلنے والی نہروں سے سیراب ہوتی ہے، اس لیے یہ ایسی زمینیں بڑی زرخیز۔ اچھا نیکسٹ ہے جی آب و ہوا۔ جن علاقوں میں بارشیں حسب ضرورت ہوتی ہیں وہاں کی زمین زرخیز ہے، اور جو خشک ہیں وہاں کی زمین غیر یعنی اتنی زرخیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جی ہے آگے نیکسٹ ہے محل وقوع۔ زمین کی قدر و قیمت کا دار و مدار اس کے محل و وقوع پر بھی ہوتا ہے۔ جو زمینیں منڈیوں، اسٹیشنوں، بندرگاہوں اور تجارتی مرکزوں کے قریب واقع ہوں ان کی مالیت زیادہ ہوتی ہے، اور جو ان مقامات سے یعنی منڈیوں سے اور اسٹیشنوں یا بندرگاہوں سے دور ہوں ان کی قیمت کم ہوتی ہے۔ اچھا جی نیکسٹ ہے جی ذرائع مواصلات۔ جن علاقوں میں ذرائع عام طرح ترقی یافتہ ہوں وہاں کی زمینوں کی کارکردگی زیادہ ہوگی، کیونکہ اس طرح ان کا تعلق منڈیوں اور شہروں سے قائم ہو جاتا ہے، اور جو زمینیں ریلوے لائن یا سڑک سے دور ہوں وہ پسماندہ سمجھی جاتی ہیں اور ان کی پیداواریت کم ہوتی ہے۔ اس کی بھی مثالیں آپ کے سامنے، مثلا یہ ہماری یہ جی ٹی روڈ ہے، اس کے آس پاس آپ دیکھیں کتنی قیمت ہوگی، اس کے مقابلے میں اگر آپ دور دراز اس سے دور ہٹ کے جائیں تو وہاں پہ زمین اتنی قیمتی نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے نیکسٹ ہے جی زرعی آلات۔ زمین کی پیداواریت کا دار و مدار اس بات پر بھی ہے کہ فصل اگانے کے لیے کس قسم کے آلات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر پرانی قسم کے سہاگے، رہڑ اور ہل سے کام لیا جائے تو پیداوار کم ہوتی ہے، لیکن ان کے مقابلے میں اگر نئے آلات مثلا یہ جو آج کل جو سسٹم چل رہا ہے ٹریکٹر، ہارویسٹر، یعنی فصلوں کو کاٹنے کے لیے جو ہے نا مشینیں استعمال کی جاتی ہیں، تھریشر وغیرہ، اسی طریقے سے ٹیوب ویل وغیرہ سے کام لیا جائے تو پیداوار بہت بڑھ سکتی ہے۔ پاکستان میں زمین کی پیداواری بڑھانے کے لیے کوئی یعنی دیکھنے منصوبے بنائے گئے اور مختلف اقدامات کیے گئے، جس سے جو ہے نا اس میدان میں کافی فائدہ ہوا۔ نمبر نیکسٹ ہے جی کسان کی مستعدی۔ اگر کسان محنتی، جفاکش اور
سمجھدار ہو تو زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں وہ یعنی سست ہو، پھر یہ کہ عدم دلچسپی ہو اس کی، تو وہ زمین سے زیادہ پیداوار حاصل نہیں کر سکتا۔ گویا زمین کی پیداواریت کا دار و مدار کسان کی اپنی صلاحیت پر بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاشتکاری کے جدید تقاضوں سے اکثر کسان ناواقف ہیں، لیکن یہ جو ہے نا آج کل کے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے توسط سے کافی آگہی و شعور آ گیا ہے، تو بہرحال پہلی جیسی وہ صورت حال نہیں رہی۔ تو یہ تھا کل کا جو مختصر تھا، وہ جو رہ رہا تھا اس کو میں نے کمپلیٹ کیا ہے۔ تو آج آگے ہم بڑھتے ہیں اب لیکچر نمبر 2 کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکچر نمبر 2 ہے ہاں اچھا ہو گیا یہ لیکچر نمبر 2، اس کی طرف آتے ہیں ہم۔ لیکچر نمبر 2 پہلے تھا جی تنظیم، اس کے بعد ہے محنت۔ تو گویا کہ یہ اس طرح سے آپ کی ایک اسائنمنٹ بھی بن سکتی ہے۔ گویا یہ جو ہر کوسچن جو ہے، یعنی اوپر یہ جو ٹاپک ہے اس کو آپ ایک کوسچن سمجھ رہے ہیں، یعنی محنت کی استعداد کار کے عوامل، یہ آپ کے سلیبس میں ہے، استعداد کار کے عوامل، محنت کی کمزوریاں، اجرتوں میں تفاوت، لیبر پالیسیز اور اسلامی معیشت کے اہم اصول محنت، اور اسلامی معیشت کے اہم اصول محنت، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اسکرین کے اوپر۔ یہ ایک طرح کی پوری اسائنمنٹ بھی ہے، سمجھے نا۔ اور اوپر یہ جو ہے نا لیکچر، اس کا جو عنوان ہے اس کو آپ پورا ایک کوسچن بھی سمجھے، اسائنمنٹ بھی سمجھے۔ اور دیکھیں یہ 48 لیکچر ہیں، تو آپ تو کل میرے خیال میں 23 اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگ 23 25 ہیں، تو ہر ایک کو جو ہے نا اس کا یعنی اگر 2 اسائنمنٹس الگ الگ دی جائیں تو پھر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو اس کو بہرحال پورے طریقے سے اس کو جو ہے نا ذہن میں رکھیں۔ اب ہم آتے ہیں محنت کی استعداد کے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں محنت ہے کیا۔ میں نے محنت کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ محنت کیا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کیا ہیں۔ محنت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے مشقت، آزمائش، تھکاوٹ، تکلیف۔ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں، لیکن ابھی چونکہ یہ ہم جنرلی معاشیات کے حوالے سے محنت کو زیر بحث لا رہے ہیں، اس لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ محنت عام زبان میں محنت سے مراد ایک مزدور کی جسمانی مشقت اور جان فشانی لی جاتی ہے، لیکن معاشیات میں یہ اصطلاح اس سے کہیں زیادہ وسیع معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ معاشیات میں محنت سے مراد ہر وہ دماغی یا جسمانی کام جو زر کے عوض انجام دیا جاتا ہے، جو زر کے عوض سر انجام دیا جاتا ہے، محنت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی محنت کی تعریف، یہ معاشیات کے حوالے سے۔ تو آگے پھر یہ اس کی جو محنت کے خصائص ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اشیاء و خدمات کی پیدائش، مادی معاوضہ، مزدور سے محنت کا جدا نہ ہونا، محنت کا آپس میں مختلف ہونا، یہ اس کی خصوصیات ہیں محنت کی۔ اسی طرح نقل پذیری کا فقدان، سودہ بازی کی قوت کا کمزور ہونا، رسد کی غیر لچک پذیری۔ اچھا
फिर इसी तरीके से उजरत पर अनोखा असर, उजरत पर अनोखा असर। तो इसके साथ साथ ये तो इसकी खसाइस मैंने गिनवा दिए, लेकिन जो सिलेबस के मुताबिक आगे हमारा टॉपिक बढ़ रहा है वो ये है कि मेहनत की इस्तेदाद कार के अवामल। पहले मेहनत, उसके बारे में आपने जान लिया कि मेहनत से मुराद क्या है। अब है मेहनत की इस्तेदाद कार के अवामल को। तो मेहनत यानी मज़दूर के इस्तेदाद कार के मुतअद्दिद अवामल हैं जो दर्जे हैं, यानी मज़दूर के इस्तेदाद कार के मुतअद्दिद अवामल जो हैं वो तस्वर किए जाते हैं। मसलन नंबर 1 जिस्मानी तवानाई, ये स्क्रीन पे आप मुलाहाजा करें, जिस्मानी तवानाई। इसमें मज़दूर की जिस्मानी तवानाई का बड़ा दखल है। जो मज़दूर जवान और सेहतमंद होगा, ज़ाहिर है उसकी इस्तेदाद कार भी ज़्यादा होगी, वो काम करने की बेहतर सलाहियत रखता होगा। सेहतमंद मज़दूर लागर और कमज़ोर मज़दूर से निस्बतन ज़्यादा काम करता है। तो ये देखें ना, ये पहला ये जो इस्तेदाद कार के अवामल हैं उनमें से पहला वो जो है ना आमिल, वो है जिस्मानी तवानाई। नंबर नेक्स्ट है जी ज़हनी काबिलियत। ज़हनी काबिलियत, ज़हनी काबिलियत का अंसर इंसान में एक खुदादाद अतिया है। हर इंसान में मुख्तलिफ जो है ना ये ज़हनी एतबार से जो है ना औसाफ पाए जाते हैं। अक्सर देखने में आता है कि बाज़ लोग अपनी ज़हनी काबिलियत की बुनियाद पर जदीद ईजादात करते हैं। मज़दूरों और मिस्त्रियों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी ज़हनी सलाहियतों की वजह से किसी काम को ऐसे यानी खुश सलीक़गी से या ऐसे आसान तरीके से सर अंजाम देते हैं कि उसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। इसी तरीके से है फ़न, तालीमी और फ़नी तरबियत। तालीम और फ़नी तरबियत सलाहियत कार में इजाफ़ा करती हैं। एक पढ़े लिखे और तरबियत याफ्ता मज़दूर की इस्तेदाद कार अनपढ़ और गैर तरबियत याफ्ता मज़दूर के मुकाबले में ज़्यादा होती है। जिन ममालिक में ख़ानगी की शरह बुलंद है और फ़नी तरबियत हासिल करने की सहूलियात ज़्यादा हैं, वहाँ मेहनत की इस्तेदाद भी मुकाबलतन ज़्यादा होती है। नंबर नेक्स्ट है उजरतों की सतह। उजरतों की सतह का मेहनत की इस्तेदाद से गहरा ताल्लुक़ है। अगर उजरतों की सतह बुलंद हो तो मेहनत कश अच्छी खुराक, बेहतर राश, तालीम और इलाज मुआवजा की सहूलतें हासिल कर सकते हैं, जिससे उनकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत बेहतर होगी और सलाहियत कार भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है जी आबो हवा। ये भी देखें, ये अवामल में से एक अवामिल है आबो हवा। गर्म और मरतूब इलाके के रहने वाले लोग, ये आपने देखा होगा कि अक्सर सुस्त होते हैं और मुश्किल काम से जान छुड़ाते हैं। इसके बरक्स ठंडे इलाके के लोग सेहतमंद और मेहनती होते हैं। कई घंटे मुसलसल काम करने के बावजूद नहीं थकते। ये एक मफरूज़ा है, लेकिन हमने देखा है कि जब कभी आप ट्रिप पे गए हों या आप गुजरते हुए आपने देखा हो पंजाब में, तो वो गर्मी हो या सर्दी हो, बेचारे जो मेहनत के आदी लोग हैं वो मेहनत में जुटे ही रहते हैं। खेत के अंदर आपने उसको गर्मी में तपती धूप में वो देखें ना फसलें काट रहे होते हैं, गंदम काट रहे होते हैं, बाकी खेत के अंदर गोया कि उनकी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर नेक्स्ट है जी हालात कार। ये काम का माहौल भी मेहनत की इस्तेदाद पर असरअंदाज होता है। काम करने की जगह अगर साफ़ सुथरी, रोशन और हवादार हो तो मेहनत कशों की इस्तेदाद कार में इजाफ़ा होता है। इसके मुकाबले में तंग व तारीक और गंदी
جگہوں پر کام کرنے والے مزدوروں کی استعداد پر ماحول کا برا اثر ہوتا ہے۔ آگے ہے جی اخلاقی اوصاف۔ اخلاقی اوصاف یہ بڑی امپارٹنٹ چیز ہے۔ دیانتداری، فرض شناسی اور اخلاص جیسے اوصاف محنت کی استعداد میں اضافہ کرتے ہیں۔ جن محنت کشوں میں یہ اوصاف پائے جائیں ان کی استعداد کار لازماً ان محنت کشوں سے زیادہ ہوگی جن میں یہ اوصاف موجود نہ ہوں۔ یعنی اخلاقی اوصاف جو ہیں یہ اجتماعی سوچ اور قومی کردار کی بلندی سے بنتا ہے۔ جس قوم کے افراد اپنے ملک سے محبت کرتے ہوں وہاں کے لوگ دیانتداری اور فرض شناسی کے جذبے سے بھرپور ہوتے ہیں، اور یہ آپ دیکھ لیں جن لوگوں کے اندر یہ اخلاقی اوصاف قوم اور ملک کا وہ درد رکھتے ہوں تو پھر ان لوگوں نے ادارے پھر کام بھی کیا، کر کے دکھایا، ادارے بنائے۔ آگے نیکسٹ ہے جی تقسیم کار۔ محنت کی استعداد کا دارومدار تقسیم کار پر بھی ہوتا ہے۔ اگر کام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے مختلف محنت کشوں کے سپرد کر دیا جائے تو ہر محنت کش اپنے مخصوص حصے کا بار اپنے مخصوص حصے کو بار بار کرنے سے اس میں خوب ماہر ہو جائے گا اور اس کے کام کا معیار بلند اور کام کرنے کی رفتار بھی بہتر ہو جائے گی۔ نیکسٹ ہے جی محنت کی کمزوریاں۔ محنت کی کمزوریاں جہاں محنت کے فوائد ہیں وہاں اس کے متعدد جو ہے نا اس کے اندر اس کی کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں اور نقائص اور کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے اہم یہ ہیں کہ ایک شخص، یعنی پہلے آپ اس کو دیکھ لیں یہ اسکرین پہ، اکتا۔ محنت کی کمزوریوں میں پہلی کمزوری کیا ہے؟ اکتا۔ اگر ایک شخص کو مسلسل طور پر ایک ہی کام انجام دینا پڑے تو آخرکار وہ اس کام سے اکتا جاتا ہے۔ اس طرح وہ نہ صرف ذہنی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی اکتاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر محنت کار کی قوت کارکردگی میں کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ نیکسٹ ہے نمبر 2، بے روزگاری کا خطرہ۔ تقسیم کار کے تحت ایک محنت کار کو کسی پورے کام کے صرف ایک جز میں تربیت یافتہ، یعنی کسی ایک کام کے صرف ایک جز میں تربیت یافتہ ہوتا ہے۔ یعنی تقسیم کار کے تحت ایک محنت کار کسی پورے کام کے صرف ایک جز میں تربیت یافتہ ہوتا ہے، اور اگر اس کو ایک کارخانے سے کام سے ہٹا دیا جائے تو وہ بڑے عرصے تک بے روزگار رہتا ہے کیونکہ وہ دوسرا کام نہیں جانتا۔ نیکسٹ یہ ہے کہ بے روزگاری کا خطرہ یہ ہو گیا۔ نیکسٹ ہے جی دلچسپی میں یا عدم دلچسپی۔ عام طور پر محنت کار تقسیم کار کے تحت خوشی محسوس نہیں کرتے کیونکہ ان کو یہ احساس رہتا ہے کہ اگر وہ ایک کام کے صرف جزوی حصے سے متعلق ہیں، اگر کسی شے کو مکمل طور پر بنائیں تو وہ فطری طور پر زیادہ خوشی محسوس کریں گے۔ جب وہ کسی شے کو مکمل طور پر خود بناتے ہیں تو وہ تسکین محسوس کرتے ہیں اور اسی لیے وہ اس کام میں دلچسپی بھی لیتے ہیں، لیکن تقسیم کار کے تحت کسی مکمل شے کے ایک حصے کی تکمیل کی بنا پر
وہ اس شے کی تکمیل میں دلچسپی نہیں لیتے۔ نیکسٹ ہے جی ذمہ داری کا عدم احساس۔ محنت کاروں کو اگر کسی مکمل شے کے ایک حصے کی تکمیل کا کام سونپ دیا جائے تو یہ مشاہدے میں آیا کہ وہ پوری طرح ذمہ داری محسوس نہیں کرتے۔ ان کو یہ احساس رہتا ہے کہ اگر ان کے ذریعے تکمیل شدہ جزوی کام میں نقص بھی ہو تو وہ بحیثیت مجموعی پوری شے کو متاثر نہیں کرے گا۔ اس طرح وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ اپنی کوتاہیاں دوسروں کے ساتھ تھونپ دے۔ نمبر نیکسٹ ہے جی انتقال محنت کا عدم احساس یا محنت کی منتقلی میں کمی۔ جب کوئی محنت کار ایک کام میں ماہر ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے کام کی جانب اس کی منتقلی آسان نہیں ہوتی، اور اس طرح تقسیم محنت کی وجہ سے محنت کاروں کی منتقلی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر تقسیم کار چھوٹے پیمانے پر ہو تو یہ دقت پیش نہیں آتی۔ نیکسٹ ہے جی دوسروں پر انحصار یعنی ایک دوسرے کی محتاجی۔ یہ اگر بین الاقوامی تناظر میں یعنی بین الاقوامی تقسیم کار کی مثال لی جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ایک قوم یا ملک دوسری قوم یا ملک پر انحصار کرتا ہے۔ یہ بین الاقوامی انحصار حقیقت میں تقسیم کار کا نتیجہ ہے، اور یہ صورتحال زمانہ جنگ میں خاص طور پہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جنگ کے زمانے میں درآمدات و برآمدات میں تخفیف ہو جاتی ہے، اور نتیجے کے طور پر ان ممالک کو بڑے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں جو دوسرے ممالک پر انحصار کرتے ہیں۔ آگے ہے جی پست معیار اجرت۔ پاکستان میں محنت کش طبقے کی اجرتوں کا معیار دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اور دیگر تیل پیدا کرنے والے ممالک کی نسبت کافی پست ہے۔ گزشتہ برسوں میں ظاہری اجرت میں اضافے کے باوجود حقیقی اجرت میں قابل ذکر اضافہ نہیں ہو پایا، اور مزدوروں کی اجرتوں کے پست معیار ہونے کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ مثلا ملک کے اندر مزدوروں کی خدمات کی طلب ان کی رسد کی نسبت کم ہے۔ اسی طرح پاکستان میں مزدوروں کی استعداد دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے
हाँ जी, वो कोई थोड़ा सिस्टम के अंदर कोई गड़बड़ हो गई थी, आवाज़ मेरे ख्याल में कोई ब्रेक हो गई है या किस तरह। दोबारा इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है, यहाँ तक बात हो चुकी है कि जो मेहनत की कमज़ोरियाँ हैं उनमें से आखिरी पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि ख़वातीन की अदम शमूलियत। अब है उजरतों में तफावत के असबाब, उजरतों में तफावत उसके असबाब। उनमें से पहला सबब यह है कि गैर मुसाबकती ग्रोह, मुसाबकती यानी गैर मुसाबकती, एक ही पेशे में मेहनतकारों के मुख्तलिफ दर्जात होते हैं और ये दर्जात तखसीस से कारकर्दगी की बुनियाद पर वजूद में आते हैं। फितरी तौर पर मेहनतकार पस दर्जे से बुलंद दर्जे में मुंतकिल होने का रुझान रखते हैं, लेकिन ये मुंतकिली इतनी आसान नहीं होती क्योंकि अरसा तरबियत, अरसा तजर्बा और रुझान कार वगैरह मुतअद्दिद मुश्किलात को अबूर करना और अरसा तजर्बा और रुझान कार वगैरह मुतअद्दिद मुश्किलात को अबूर करना आसान नहीं। लिहाजा बुलंद और पस दर्जे के मेहनतकारों के दरमियान मुसाबकत नहीं पाई जाती, क्योंकि मुसाबकत करने की सलाहियत ही मफकूद होती है। नतीजा के तौर पर बुलंद दर्जे के मेहनतकारों को अजारादाराना उजरत हासिल होती है, जबकि पस दर्जे के मेहनतकार कम उजरतें हासिल करते हैं। ये स्लाइड आगे नहीं चलती। नंबर नेक्स्ट है जी, नापसंदीदा काम। आगे ये नापसंदीदा काम। माशरे में चंद ऐसे काम होते हैं जिन्हें लोग माशरती असबाब की बुना पर इख्तियार करने में हिचकिचाहट इख्तियार करते हैं। लिहाजा ऐसे कामों की जानब राग़ब करने के लिए ज़्यादा उजरतें मुकर्रर करना ज़रूरी हैं। लेकिन अगर नापसंदीदा काम ऐसे मेहनतकार अंजाम दे सकते हैं जो और कोई दूसरा काम नहीं कर पाते, तो उजरत की शरह बहुत कम होती है। मसलन पाकिस्तान में खकरूबों का काम, ये फिर आप देख लें बेचारे। नेक्स्ट है जी, और इस हवाले से जब हम इस्लामी नुक्ता नज़र से मेहनत की अहमियत की तरफ आएंगे कुरान और हदीस की रोशनी में, तो वहाँ पे आप देखें क्या क्या काम जो अल्लाह के नबी ने किए, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और मैं बारहा आपसे इस हवाले से बातें करता रहता हूँ कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने वो पेश इख्तियार किया जिनके बारे में आज हम एक दूसरे के ऊपर फब्तियाँ कसते हैं, ठीक है। किसी को लोहार कह देते हैं, किसी को कुम्हार कह देते हैं, किसी को क्या किसी को क्या। तो ये चीज़ें इस्लामी नुक्ता नज़र से इनकी कोई हकीकत नहीं, कोई बुनियाद नहीं है। खुद अंबिया अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम का अल्लाह के नबी काना आदम हरासन वकाना इदरीस खयातन वकाना नूह नजारन वकाना दाऊद ज़रारन, ठीक है ना। तो इसी तरीके से वकाना मूसा रायन, ये आगे अभी हमारे तीसरे लेक्चर में ये चीज़ें आ रही हैं, वहाँ पे हम इन सारी बातों को ज़ेर बहस हैं। नापसंदीदा काम, नापसंदीदा काम इस्लाम की नज़र में वो हैं जो हराम है। मतलब ये सूदी कारोबार शुरू कर दे, बाकी और वो जो है ना नाजायज़ और हराम जो काम हैं उनकी तरफ चल पड़े बंदा, तो वो हराम ज़रा इख्तियार करना या वो मुस्कुराहट की तरफ, ये सारी चीज़ें। बाकी नापसंदीदा काम बस ये सफाई का काम है, इंसान खरूबों के ऊपर छोड़ दे तो फिर तो बड़ी अजीब बात है। तो नेक्स्ट है जी, कारकर्दगी में फ़र्क। अच्छा जी, उजरतों में तफावत का एक सबब ये भी है कि बाज़ मेहनतकार अपने माहौल, तालीम और पैदाइशी खसूसियात की बना पर दूसरों से दूसरे मेहनतकारों के मुकाबले में ज़्यादा
جو ہے نا کارگر ہوتے ہیں. اگر کارکردگی میں فرق ہوگا تو اجرت کی شرح میں بھی اختلاف پایا جانا چاہیے، ہوتا بھی ہے، کیونکہ عاجز پیداواری مختتم یعنی پیداواری مختتم کی بنیاد پر ادائیگی کرتا ہے، جبکہ مختتم پیداواری کا انحصار قوت کارگرگی پر ہوتا ہے. نمبر نیکسٹ ہے جی عرصہ تربیت. مشکل پیشوں کو اختیار کرنے میں طویل عرصہ صرف ہوتا ہے، لہذا ایسے کام کرنے والوں کی تعداد کم اور طلب زیادہ ہوتی ہے. یعنی اجرتوں میں تفاوت کا ایک سبب یہ بھی ہے اور اس کی بنا پر اجرتوں کی شرح بھی بلند ہوتی ہے. اس کے برعکس آسانی سے سیکھے جانے والے کاموں میں محنت کی رسد طلب سے زیادہ ہوتی ہے، جس کی بنا پر شرح اجرت بھی کم ہوتی ہے. نیکسٹ ہے جی مستقبل کے مواقع. مستقبل کے مواقع اگر کسی پیشے میں محنت کاروں کو مستقبل کے مواقع اگر کسی پیشے میں مستقبل میں ترقی کے امکانات روشن ہو تو ابتدا میں محنت کار ایسے پیشے کے مقابلے میں کم اجرت قبول کر لیتے ہیں جس میں ابتدا میں شرح اجرت بلند ہو، لیکن مستقبل میں ترقی کا کوئی امکان نہ ہو. نمبر نیکسٹ ہے پرخطر پیشے. ایسے تمام پیشے جن میں حادثوں یا جان کا خطرہ ہو عام طور پر زیادہ بلند اجرتوں کا باعث ہوتے ہیں. مثلا ہوائی جہاز چلانا، یا ہمارے ملک سے آپ دیکھیں ایسے لوگ جو یعنی جان کا رسک لے کے جاتے ہیں فارن کنٹریز میں، اور ایون یہ کہ وہ سمندر کے اندر جا کے خدمات انجام دیتے ہیں، پانی کے اندر وہ اس طرح ہوائی جہاز وغیرہ وہ ان کے جو پائلٹ ہیں ان کی تو دیکھیں نا اجرتوں میں کتنا فرق ہے. ان عام جو دیکھیں نا وہ اس لیے کہ وہ ہمہ وقت فضا میں ہوتے ہیں، جان کے رسک پہ ہوتے ہیں. اچھا جی اسی طریقے سے نیکسٹ ہے جی مستقل کام یعنی پرمنٹ جاب. وہ پیشے جن میں محنت کاروں کو مستقل بنیاد پر کام دیا جاتا ہے عام طور پر کم اجرتیں ادا کرتے ہیں بنسبت ایسے کاموں کے جہاں عارضی مدت کے لیے کام نہ ہو، کیونکہ عارضی کام کرنے والے اپنی بیکاری کی مدت کی اجرت بھی اس عارضی عرصے میں حاصل کر لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا جی اجرتوں میں تفاوت کے اسباب. تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں لیبر پالیسیز کے بارے. لیبر پالیسیز جو بنی اس کے جو اہم نکات ہیں ان کی طرف بھی آئیں. تو یہ لیبر پالیسیز جو ہیں یہ 1955 میں 1959 میں 1969 اچھا اور پھر 1972 میں جو لیبر پالیسیز بنی. تو اس حوالے سے ہم یہ جو ہے نا ان پالیسیز کو زیر بحث لاتے ہیں جو ہمارے سلیبس کی ترتیب بنتی ہے. تو یہ تو آپ نے شاید جن لوگوں نے یہ معاشیات پڑھی ہے تو انہوں نے تو پڑھا ہی ہوگا کہ قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلی لیبر پالیسی کا اعلان 1955 میں کیا گیا. 1955 میں کیا گیا. لیکن یہ پالیسی اعلان کی حد تک ہی سود مند ہوئی، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. فیلڈ مارشل ایوب خان کے عہد میں نئی لیبر پالیسی 1959 نئی لیبر پالیسی کا اعلان 1959 میں کیا گیا.
اس پالیسی میں مزدور انجمن کے لیے صحت مند اصول وضع کیے گئے، صنعت کار اور محنت کش کے درمیان مضبوط رشتے استوار کیے جانے کا خیال رکھا گیا۔ علاوہ ازیں اس میں صنعتی امن اور صنعت کی ترقی، مزدوروں کے لیے معاشرتی سہولتیں، زیادہ سے زیادہ روزگار کی فراہمی اور مزدوروں کی فلاح و بہبود کا لحاظ رکھا گیا تھا۔ یہ پالیسی 10 سال تک زیر عمل رہی، لیکن اس کا نتیجہ حسب خواہ یعنی جو حسب منشا نہیں نکلا۔ اس لیے محنت کاروں کے استحصال میں کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ مزدوروں کو استحصال حسب سابق جاری رہا۔ جولائی 1969 میں حکومت نے نئی پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی میں سفارشات کو مد نظر رکھا گیا تھا جو سہ افریقی لیبر کانفرنس منعقدہ اوائل 1969 میں پیش کی گئی تھی۔ اس پالیسی میں کہا گیا کہ اگر ہمیں غربت کی زنجیر کو توڑنا ہے تو معاشی ترقی کو نصب العین بنانا ہوگا، لیکن یہ اسی وقت برآور ہو سکتا ہے جب معاشی ترقی کا ثمرہ مزدوروں کے حصے میں آئے، یعنی مزدوروں کے حصے تک پہنچے، مزدوروں کے حصے میں دیا جائے۔ حکومت نے معاشی ترقی میں محنت کشوں کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے 1972 میں ایک مثبت لیبر پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی میں ہر شعبہ کے محنت کشوں کے تحفظ اور ترقی کے لیے مناسب اقدامات تجویز کیے گئے۔ حکومت نے ایسے اقدامات کیے جن سے صنعتی امن ہم آہنگی قائم ہو سکتی تھی، جو صنعت کی ترقی کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ قومی سطح پر ایک صنعتی کمیشن قائم کیا گیا جس کا کام مزدور انجمنوں کا رجسٹریشن کرانا اور انہیں فروغ دینا تھا۔ یہ گویا کہ 1955 1959 1969 اور 1972 ان تینوں پالیسیز اس عرصے میں یعنی 1955 59 اور 69 اور 72 اس حوالے سے یہ جنرلی میں نے اس کا ایک خلاصہ سا پیش کیا ہے۔ تاہم اب جو ہے نا یہ جو پاکستان میں جتنی بھی لیبر پالیسیاں بنائیں، یہ جو ہے نا 55 کی 59 کی 69 کی اور 72 کی، ان کا جو ہے نا اب یہ جو ہے نا یعنی ان کے اہم نکات وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثلا یہ آپ کے اسکرین پہ ہوگا لیبر پالیسیز، یہ 1955 کے اہم نکات۔ یہ ان کے بارے میں مختصر طور پہ تو میں نے بتا دیا تھا کہ 1955 کی لیبر پالیسی کیا تھی، بس وہ برائے نام، لیکن یہ کہ بہرحال پالیسی تو بنی۔ لیکن یہ کہ اس حوالے سے میں بتا دوں کہ یہ جو ہے نا 1900 لیبر پالیسی مجریہ 1955 اس کے جو عام نکات ہیں وہ کیا ہے۔ یعنی 1955 میں لیبر پالیسی بنائی گئی تھی، اس میں مدرجہ ذیل باتوں کا لحاظ رکھا گیا تھا۔ نمبر 1، محنت کشوں کا معیار زندگی اور کام کرنے کے حالات کو بہتر بنایا جائے گا اور محنت کشوں کو ان کی محنت کا معقول معاوضہ ملے گا۔ نمبر 2، معاشرتی بیمہ کاری کے ذریعے یعنی ہمارے معاشی حالات اجازت دیتے ہیں کہ محنت کشوں کو معاشرتی تحفظ دیا جائے۔ نمبر 3، تمام فیکٹریوں میں مخصوص تمام حکم قائمہ نظام کار مخلوط کمیٹیاں جن کا تعلق پیداوار اور کارکردگی کو بہتر بنانے سے ہوگا قائم کی جائیں گی۔
نمبر 4 ایسے اقدامات کیے جائیں گے جن سے محنت کشوں کو مناسب غذا، لباس، رہائش گاہ، اچھی تعلیم اور تکنیکی تربیت دی جا سکے۔ نیز ان کے لیے تفریح کا انتظام بھی کیا جائے گا تاکہ وہ ایک خوشگوار زندگی بسر کر سکیں۔ نمبر نیکسٹ ہے 5 صنعتی امن اور ترقی کے حصول کے لیے صحت مند مزدور انجمن کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور اجتماعی سودا کاری کو تقویت دی جائے گی۔ اچھا یہ تھے اس کے عام کام۔ اب ہے لیبر پالیسی۔ نمبر 2 لیبر پالیسی مجریہ 1959۔ اکتوبر 1958 میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے انقلابی عہد کی رہنما کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا اور دستور کو کالعدم قرار دے دیا۔ اس عہد کے وزیر محنت نے ایک نئی لیبر پالیسی مرتب کی۔ اس پالیسی میں مندرجہ ذیل اصولوں کو شامل کیا گیا۔ نمبر 1 یعنی اس کے نکات یہ ہیں۔ نمبر 1 لیبر پالیسی مجریہ 1959 حکومت۔ نمبر 1 حکومت پاکستان کی تیار کردہ لیبر پالیسی میں عالمی ادارہ محنت کے وضع کردہ اصولوں اور سفارشوں کو جن کو پاکستان نے منظور کر لیا ہے بنیاد بنایا جائے گا۔ نمبر 2 صحت مند مزدور انجمن معاشرتی ڈھانچہ کے استحکام کے لیے لازمی ہے تاکہ صنعتی اور معاشرتی امن و سکون قائم رہ سکے اور زیادہ سے زیادہ پیداوار کی جا سکے، نیز دولت کی مساویانہ تقسیم کی جا سکے۔ نمبر 3 پیداوار میں اضافہ کے لیے صنعت کار اور محنت کار کے درمیان مضبوط رشتہ کرنا لازمی قرار دیا گیا، یعنی مضبوط رشتے کا قیام لازمی۔ نمبر نیکسٹ ہے معاشی ترقی کے لیے صنعتی امن لازمی ہے۔ احتجاج اور انتشار سے تجارتی اداروں اور انسانی کوششوں میں خلل پڑتا ہے، لہذا ان کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ انتظامیہ اور محنت کشوں کے تنازعات کو قانون کے دائرے میں رہ کر حل کیا جائے گا۔ نمبر 5 پیداوار میں اضافہ کے لیے ہر طبقہ کے محنت کشوں کی آسائش اور خوشحالی کا لحاظ رکھا جائے گا اور ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ کام کرنے کے لیے ہر قسم کی آسانی فراہم کی جائے گی۔ نمبر نیکسٹ ہے ملک میں بے روزگاری کی سطح کو کم کرنے کے لیے ہر قسم کے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس ادارہ کو تقویت پہنچائی جائے گی جو بلا معاوضہ روزگار فراہم کرنے میں، یعنی اس ادارہ کو تقویت پہنچائی جائے گی جو بلا معاوضہ روزگار فراہم کرنے میں مزدوروں کی رہنمائی کرے گا۔ نمبر نیکسٹ ہے حکومت مزدوروں سے متعلق مختلف قوائف کے اعداد و شمار جمع کرے گی اور نجی اداروں سے بھی ایسا کرنے کی سفارش کرے گی تاکہ مزدوروں کے مسائل کی تحقیق کا کام کیا جا سکے اور ان کی بہبود پر توجہ دی جا سکے۔ نمبر 8 2 دن ملک اور اندرون ملک بحری جہازوں پر کام کرنے والے مزدوروں کی ملازمت کا انتظام حکومت کرے گی تاکہ انہیں ملازمت تسلسل کے ساتھ ملتی رہے۔ نمبر 9 نیکسٹ سماجی بہبود صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، صنعتی اور تجارتی اداروں کو بھی اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ حکومت ٹیکس عائد کر کے ایک فنڈ قائم کرے گی جس سے سماجی بہبود کے لیے کام کیا جائے گا۔ نمبر 10 حکومت دوست ممالک سے سائنسی اور تکنیکی معاونت حاصل کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ مزدوروں کی حالت بہتر بنائی جائے۔
یہ تھے کس کے لیبر پالیسی مجریہ 1959 کے اہم نکات۔ اب ہے لیبر پالیسی 1969، اس کے اہم نکات، اس طرف آتے ہیں۔ انیس سو انہتر کے آخری ربع میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے خود کو اقتدار سے سبکدوش کر لیا اور ان کی جگہ جنرل یحییٰ خان نے، جو بڑی فوج کے سربراہ تھے، اقتدار سنبھال لیے۔ ان کے عہد میں جو لیبر پالیسی مرتب کی گئی، اس کی خاص یعنی عام نکات یہ ہے۔ نمبر 1، تالہ بندی اور ہڑتال کے حق کو بحال کر دیا گیا۔ نمبر 2، ادارہ میں کسی ایک مزدور انجمن کی نمائندگی کو تسلیم کیا گیا۔ نمبر 3، مزدور انجمن کی مجلس عاملہ میں غیر متعلقہ افراد کی 25% نمائندگی کو تسلیم کیا گیا۔ نمبر 4، بعض پرس کا نظام نافذ کیا گیا۔ نمبر 5، مفاہمت اور نفاذ کے عمل کی پابندی سے حکومت کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اس پالیسی پر مکمل طور پر عمل نہیں کیا جا سکا کیونکہ ملک میں جمہوری نظام معزول ہو کر رہ گیا تھا، اور اس طرح لیبر پالیسی کی تمام تر ذمہ داری عوامی حکومت پر پڑی، جس سے انتظامیہ اور محنت کشوں کے رشتہ کو بہتر بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے مزید ایک نئی پالیسی کا اعلان کیا گیا، جو لیبر پالیسی مجریہ 1972 کہلاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں لیبر پالیسی مجریہ 1972، اس کے اہم نکات۔ یہ 1972 یہ عوامی حکومت نے 10 فروری 1972 کو نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی میں مزدوروں کے بنیادی حقوق کی ضمانت اور ان کے لیے دوسرے فوائد کے بہم پہنچانے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ اس پالیسی کے عام نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، انتظامیہ میں محنت کشوں کی شرکت۔ انتظامیہ میں 20% محنت کشوں کی شراکت ہوگی۔ ہر صنعت میں یہ تعداد صنعت کی ترقی کے ساتھ ساتھ بتدریج بڑھتی جائے گی۔ مزدور انجمن سٹور، ریکارڈ اور فیکٹری بلڈنگ کے معائنہ کے لیے آڈیٹر مقرر کرنے کی مجاز ہوگی۔ آڈیٹر کا معاوضہ انتظامیہ ادا کرے گی۔ اچھا جی۔ نمبر 2، شاپ اسٹوارڈ سسٹم کا نفاذ۔ مزدور انجمن کو مؤثر بنانے کے لیے اسے انتظامیہ اور مزدوروں کے درمیان رابطہ کا کام انجام دینے کے لیے شاپ اسٹوارڈ سسٹم نافذ کیا جائے گا، اور اس نظام کے تحت شاپ کے مزدور اپنا منتخب نمائندہ منتخب کریں گے جو ان کے مفاد کا تحفظ کرے گا۔ نمبر 3، لیبر کورٹ۔ مزدوروں کو مکمل انصاف مہیا کرنے کے لیے لیبر کورٹ قائم کیے گئے۔ اگر انتظامیہ مزدوروں کی مشکلات کو دور کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو مسئلہ لیبر کورٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیبر کورٹ اپنا فیصلہ
20 दिन में सादर कर देगा। नंबर नेक्स्ट 4, इज्तिमाई सौदाकारी का हक। बैंकों के लिए क्लरिकल स्टाफ को इज्तिमाई सौदाकारी का हक हासिल होगा। निचली सतह के सुपरवाइज़र इस अमर के लिए मेहनत कश तसव्वुर किए जाएंगे। नंबर नेक्स्ट है जी 5, मेहनत कशों का तहफ़्फ़ुज़। मज़दूरों को छांटी, माजूरी और बरतरफी के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और ऐसे इक़दाम के सिलसिला में वजूहात तहरीरी तौर पर पेश किए जाएंगे। ये मज़दूरों के हक़ में नाइंसाफ़ी है। तमाम गुज़श्ता मुकदमात की जांच पड़ताल की जाएगी और अहरियत की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। नंबर 6, मेहनत कशों की हड़ताल। हड़ताल करने से पहले अंजुमन को खुफिया बेल्ट के ज़रिए मेंबरों का एतमाद हासिल करना ज़रूरी होगा। नंबर 7, मज़दूरों के लिए बोनस। मज़दूरों को बोनस देना लाजमी होगा। बोनस रकम या NIT के शेयर की सूरत में दिया जाएगा। इनमें जो भी मज़दूर को काबिल कबूल होगा वो अमल किया जाएगा। बोनस को मुनाफा से मरबूत रखा जाएगा ताकि पैदावार में इजाफा हो सके। मज़दूरों का हिस्सा सालाना मुनाफा में 4% से बढ़ाया जाएगा। नंबर 8, रहायशी सहूलत। मज़दूरों की बहबूद और रहायशी सहूलत मुहैया करने के लिए वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड कायम किया जाएगा। एक कमेटी की तश्कील दी जाएगी जो हुकूमत को फ़ंड में जमा शुदा रकम के अलावा रकम मुहैया करने की सिफारिश करेगी। नंबर 9, मज़दूरों के बच्चों की तालीम। इंतज़ामिया हर मज़दूर के एक बच्चे को मैट्रिक तक तालीम दिलवाएगी। हर सनत और तजारती इदारा फ़ी वर्कर के हिसाब से सालाना 100 रुपया एजुकेशन सेस हुकूमत को अदा करेगा। नंबर 10, तिबी सहूलत। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम में तोसी की जाएगी और तिबी सहूलत मज़दूरों और उनके अहले खाना यानी उनके ख़ानदान को दी जाएगी। इस अमर के लिए जो फ़ंड कायम किया गया उसमें वर्कर शरीक नहीं होंगे। इंतज़ामिया की शिरकत को 6% बढ़ा दिया गया। अच्छा, नंबर 11, मज़दूर अंजुमन। एक नीम सरकारी इदारा मज़दूर अंजुमन के फ़रोग़ के लिए कायम किया जाएगा। ये इदारा तमाम सनतों में कौमी सतह की अंजुमनों के वफाक के क़याम में दिलचस्पी लेगा। इदारा को मज़दूरों के नामुनासिब रवैये से निमटने का इख्तियार होगा। नंबर 12, ज़ईफ़ुल उम्री की पेंशन का एहतमाम। एक मुअय्यना उम्र तक महफूज मेहनत कशों को पेंशन देने का एहतमाम किया जाएगा। मज़दूरों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस कराना लाजमी होगा। मुआवजा पर तलाफ़ी की रकम में इजाफ़ा हो जाएगा। नंबर 13, मज़दूरों के मनफी रवैया का इंसदाद। मज़दूरों के मनफी रवैये का इंसदाद। मज़दूरों को मुतनब्बे किया जाएगा कि वो अपनी मुश्किलात के हल के लिए कोई मनफी रवैया इख्तियार करने से परहेज़ करें। हुकूमत यकीन दहानी कराएगी कि इनके मसाइल के हल में हमदर्दाना और मुनसफ़ाना रवैया इख्तियार किया जाएगा, लेकिन मज़दूरों को भी तलकीन की जाएगी कि वो मुल्क के बेहतर मुस्तक़बल, तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें। तो ये थी जी लेबर पॉलिसी जो है ना 1955, 1959, 1969 और 1972, ये इस हवाले से ये बात हो गई। अब हम देखते हैं कि इस्लामी मईशत के
اہم اصول اور محنت، اسلامی یعنی معیشت کے اہم اصول اور محنت۔ تو اسلامی معیشت کے اہم اصول اور محنت کے حوالے سے ہم اب اس طرف آتے ہیں، بلکہ یہ محنت کی عظمت، اہمیت اور عظمت یہ تو ہم بعد میں چلیں، اگلا جو لیکچر آ رہا ہے اس میں ہم کریں گے، تو اس میں ان ڈیٹیل دیکھیں گے۔ فی الحال ہم اس طرف آتے ہیں کہ اسلامی معیشت کے اہم اصول اور ہیں کیا اور اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ یہ محنت کی عظمت کے حوالے سے اسلامی معیشت کے عام اصول جو ہیں وہ یہ ہیں، یعنی کیا ہیں؟ یہ اسکرین پہ دیکھنے پہ اسلامی معیشت کے عام اصول اور محنت، یہ نمبر 1 پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، محنت آر نہیں۔ پھر نمبر نیکسٹ ہے کہ آزاد معیشت، معقول اور منصفانہ اجرت کی ضمانت۔ اس میں آگے جا کے پھر آجر اور اجیر کا تعلق وہ آپ دیکھیں گے، پھر وہاں پہ یہ ساری صورتحال واضح ہوگی کہ اسلام اس حوالے سے یہ کیا جو ہے نا باہمی محبت، مودت، بھائی یعنی حقوق و فرائض کی بات چلتی ہے وہاں پہ آ کے، تو سارے مسائل ہی حل ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ پالیسیاں خود بخود، یہ تو اچھی بات ہے کہ پالیسیاں بھی بنائے گی، لیکن جب تک یہ آپ اس طرف نہ آئیں گے، ان اخلاقی یا اسلامی اصولوں کو باہمی حقوق و فرائض والی بات نہیں ہوگی، تب تک یہ بات بنتی ہی نہیں ہے۔ برحال معقول اور منصفانہ اجرت کی ضمانت، پھر حق ضائع کرنے کی ممانعت، پھر معذوروں کی کفالت، معذوروں کی کفالت اسی طریقے سے ہے۔ اب ہمیں یہ ان کو اس جو ہے نا یہ اس کی ڈیٹیل میں آتے ہیں۔ یہ نمبر 1 ہے محنت آر نہیں۔ اسلام میں محنت یا کوئی حرفت یعنی کوئی کام کرنا، اس میں کوئی آر نہیں، بلکہ ہنر سیکھنا اور سکھانا اور محنت کر کے رزق حاصل کرنا اور پیداواری عمل میں حصہ لینا ایک مسلمان کے لیے قابل فخر بات ہے۔ محنت کی عظمت کا ثبوت قرآن و احادیث سے بخوبی ملتا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80 میں یعنی 80 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں یعنی اللہ نے اپنے ایک برگزیدہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر جن خاص انعامات کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زیرہ بنانے کا وہ جو ہے نا سلیقہ سکھایا، زیرہ بنانا سکھایا۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی جو ہے نا متعدد آیات یعنی محنت سے متعلقہ آیات جو ہیں اس کا ترجمہ ملاحظہ یا سماعت فرمائیں۔ اور ہم نے اسے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو ہم نے اسے تمہارے لیے زرہ سازی کا علم سکھایا تاکہ تمہاری لڑائی میں تمہیں بچائے، پس کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اور راست بازی آپ کی نمایاں ترین صفت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی نے بھی نہیں کھایا۔ یہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما اکل احدکم طعاما قط خیرا من عمل یدہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے۔ یہ آگے جا کے یہ پوری جو میں آپ کو یہ 20-25 احادیث یہ محنت کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔
تو شاید اسکرین کے اوپر تو یہ موٹی موٹی چیزیں آئیں گی، ساتھ ان کی ڈیٹیل آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی فرمایا القاسب و حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست۔ اچھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ محنت کار کو اپنے ہاتھ کی کمائی اور اپنے کام پر فخر کرنا چاہیے۔ کسی محنت کار کو اس کے پیشے کی بنا پر معتبر خیال نہیں کرنا چاہیے اور نہ پیشے ہی کی وجہ سے اسے حقارت کرنی چاہیے کہ یہ فلاں پیشہ حقیر ہے، فلاں پیشہ اچھا ہے یا یہ اچھا نہیں ہے۔ اس طرح کی جس طرح ہمارے جو نادان لوگ ہیں جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، وہ مختلف قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں پیشوں کے اعتبار سے۔ اچھا جی، نمبر 2 ہے جی آزاد معیشت۔ نمبر نیکسٹ ہے کیا؟ آزاد معیشت۔ دوسرا اہم اصول جو معیشت کے بارے میں اسلام پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ملک میں معاشی سرگرمیوں کے مختلف راستے تمام افراد کے لیے یکساں کھلے ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں اور معاشی استعداد یعنی سرمایہ، ہنر اور محنت کو جس راستے میں چاہیں خرچ کر سکیں، بشرطے کے ساتھ شرط ہے وہ راستہ شریعت نے حرام نہ ٹھہرایا ہو۔ مثلا سود کا کاروبار، شراب بنانے یا بیچنے کا کاروبار حرام قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ شریعت کے مقرر کردہ حرام و حلال کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی راستہ یا دائرہ کار نہ تو کسی فرد یا طبقے کے لیے بند ہونا چاہیے اور نہ ہی مخصوص ہونا چاہیے۔ اس طرح اسلام ایک حد تک آزاد معیشت کا قائل ہے، وہ سوشلزم یا کمیونزم کی طرح معیشت پر حکومت کی اجارہ داری کا قائل نہیں اور نہ ہی سرمایہ داری نظام کی طرح بلا قید آزاد معیشت کا قائل ہے۔ یہ جو آپ سرمایہ دارانہ یا سوشلزم اور کیپٹلزم کے جو خصائص آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، گویا کہ یہ جو تفاوت ہے اونچ نیچ یہ نہیں ہے اس میں، جس میں سرمایہ داروں کو غریبوں کا خون تک چوس لینے اور ہر قسم کا زر رساں کاروبار کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام ایک متوازن اور معتدل نظام کا تصور دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ہمارے سرمایہ داروں اور آجروں کو آزاد معیشت کے اسلامی اصولوں کے ساتھ ساتھ ان حدود و قیود کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جو اسلام نے اس سلسلے میں عائد کی ہیں۔ مثلا کون سی ہے کہ منصفانہ اجرت کی ضمانت، منصفانہ اجرت کی ضمانت۔ اسلام ہر محنت کار کو چاہے وہ ادنا درجے کی محنت صرف کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، کفالتی معیار کا معاوضہ حاصل کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ کفالتی معیار اجرت کا تصور اور حکومت کی طرف سے اس کی مضبوط ضمانت کا نظام سب سے پہلے اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ کفالتی معیار اگر اخلاقی طور پر رضاکارانہ جذبے سے ملحوظ رکھا جائے تو حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کم از کم اجرت مقرر کرنے ضروری قانون سازی کرے۔ نمبر نیکسٹ ہے جی 4، یعنی حق ضائع کرنے کی ممانعت، حق ضائع کرنے کی ممانعت یعنی ضیاع حق کی تلافی۔ اسلامی نظام میں کسی فرد کو چاہے وہ اپنے سرمایہ یا اثر و رسوخ کی بدولت کتنا ہی با اثر کیوں نہ ہو، اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی زبردستی حقدار کا کوئی حق کلی طور پر یا اس کا کوئی حصہ ضائع کر دے یا ادا نہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرے تو اس کے انسداد اور تلافی کے لیے اسلامی معاشرے میں مناسب اور مؤثر قوانین
کے اجرا کے لیے ضروری ادارے اور زیر دستوں کے حقوق کے حصول کے لیے عملی جدوجہد کے راستے اختیار کرے، ان قوانین اختیار کرے اور موجود بھی ہوتے ہیں، یعنی ایسے قوانین موجود بھی ہیں، ان قوانین اور ان اداروں کے مؤثر ہونے کے بارے میں وقتاً فوقتاً جائزہ بھی لیا جاتے رہنا چاہیے۔ نمبر نیکسٹ ہے جی معذوروں کی کفالت۔ معذوروں کی کفالت، اسلام ایک ایسا عادلانہ نظام ہے جس میں معذور اور حادثات کے نتیجے میں بیکار ہو جانے والوں، بے روزگار، ضرورت سے کم آمدنی پانے والوں، یتامہ اور بیواؤں کے لیے پورا معاشرہ، اس کی حکومت اور اس کا اقتصادی نظام میں کفالت کا ضامن۔ یہ تھا جی یہ اسلامی معیشت کے اہم اصول محنت۔ تو دوسرا اب ہمارا لیکچر جو ابھی سٹارٹ ہونا ہے، کیونکہ یہ 2 گھنٹے کا ہے، مقصد یہ کہ اس میں 2 گھنٹوں میں آپ نے 2 کلاسیں پڑھنی، تو دوسرا ہمارا ہوگا دوسرا ہمارا ٹاپک ہے قرآن و احادیث اور عمل صحابہ کی روشنی میں محنت کی اہمیت۔ یہ میرے خیال میں اس کو میں نے آپ تک یہ کوئی عام چیزیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچائی بھی ہوئی ہیں، لیکن اس کو ان ڈیٹیل پھر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 2 منٹ آپ ذرا توقف کریں۔ چل رہی ہے اسٹاپ تو نہیں ہے، اسٹاپ ہو گیا۔ ہو گیا۔ اچھا ہاں جی، اب یہ تیسری کلاس یعنی تیسرا لیکچر شروع ہے، اور کل بھی آپ اسی ٹائم پہ یعنی 8 بجے سے 9 بجے تک آپ کی یہی معاشیات کی کلاس ہوگی۔ کل یعنی سیچرڈے والے دن وہ بھی یعنی 4 کریڈٹ، 3 کے بجائے اب ہم نے 4 کریڈٹ لینے تاکہ ستمبر میں آپ کا جو پیپر ہے نا وہ ڈسٹرب نہ ہو، یعنی آپ کے پوری کلاسیں پوری ہو جائیں، ادروائز یہ ہوگا کہ آپ کا جو پیپر کے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ڈائریکشن یہ ملی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ 3 کریڈٹ یعنی ہفتے میں 3 کلاسیں 4 کلاسیں پڑھانا شروع کر دیں۔ اب آن لائن ہونے میں کوئی مسئلہ پرابلم تو ہے نہیں آپ کو، تو جو لوگ یہ سن رہے ہیں تو اس چیز کو پیش نظر رکھیں، اور باقی لوگوں کو بھی جو آن لائن نہیں ہیں ان کو بھی جو ہے نا میسیج وغیرہ اپنے فرینڈس کو کریں کہ پوری توجہ سے، پورے انہماک اور دلچسپی سے جو ہے نا یہ لیکچر اٹینڈ کریں، اور اس میں اگر کوئی دشواری ہو تو یہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی ٹیچر سے بھی۔ ٹھیک ہے نا جی، تو اب ہمارا جو تیسرا لیکچر ہے تو وہ جو ہے نا یہ میرے خیال میں آپ کافی حد تک اس کی انفارمیشن آپ کے پاس ہے، ایزی ترین ہے، تو بار بار آپ اس کو دہرا بھی چکے ہیں۔ یہ ہے یہ دیکھ لیں قرآن و احادیث
اور عمل صحابہ کی روشنی میں محنت کی اہمیت کے مقاصد آر دیکھیں نا، جو اوپر ٹاپک ہے اس کے نیچے مقاصد تحریریں، تو اس میں بھی یہ دیکھیں آپ، قرآن و حدیث، سیرت طیبہ اور عمل صحابہ و ائمہ مجتہدین کے طرز عمل کی روشنی میں محنت کی رغبت پیدا کرنا. تو پھر آپ کے اندر محنت کی رغبت پیدا ہوتی یا نہیں ہے؟ ایک تھوڑی سی محنت ہے کہ آپ نے صرف آن لائن ہونا ہے، وہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ اتنے آن لائن ہیں، بھرپور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، یا درمیان سے آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، لیکن اس کے اندر ساری چیزیں جو ہے نا، یہ آپ اپنے دیکھیں نا، اپنے ضمیر کو جو جوڑیں اور اپنے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کم از کم آپ ضرور یہ توجہ دیں بھرپور. اچھا جی، محنت کی اہمیت، یعنی محنت کے اوپر سب سے پہلے یہ دیکھیں نا، معاشی نقطۂ نظر سے بھی پہلے میں نے آپ کو محنت کے حوالے سے کافی، اب جو ہے نا یہاں بھی اسلامی نقطۂ نظر سے کہ محنت کا معنی ہو، اس کی جو لغوی اور اصطلاحی تعریف ہے وہ ذرا آپ ذہن نشین کر لیں. محنت کی اہمیت، پہلے اس کا مفہوم یا معنی مفہوم یہ ذہن نشین کر لیں. محنت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی آزمائش، مشقت، تکلیف، تھکاوٹ، امتحان لینا، صاف کرنا، نرم کرنا، مخالفت کرنا، غور و فکر کرنا اور عطیہ دینے کے. اصطلاح میں محنت سے مراد، یہ آپ معاشیات میں بھی پڑھ چکے ہیں، اصطلاح میں محنت سے مراد ذہنی صلاحیتوں اور جسمانی طاقتوں کو کسی مقصد کے حاصل کرنے میں صرف کرنا ہے. اگر یہ صلاحیتیں جائز کاموں میں صرف کی جائیں تو اسے محنت حسنہ یا سعی مشکور کہا جاتا ہے، اور اگر ناجائز کاموں میں لگائی جائیں تو اسے محنت سیئہ یا سعی خاسر کہا جاتا ہے. اچھا جی، اب ہے محنت کی اہمیت قرآن حکیم کی روشنی میں، محنت کی اہمیت قرآن حکیم کی روشنی میں. اچھا جی، قرآن مجید میں محنت کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں. مثلا کسب، عمل، جہد، سعی اور ابتغاء وغیرہ. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں ارشاد ربانی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں ہم اپنے راستے انہیں ضرور دکھائیں گے. اسی طرح سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جتنی وہ محنت اور کوشش کرے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی سورہ نساء آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ مردوں کے لیے وہی کچھ ہے جتنی وہ محنت اور کوشش کریں، اور عورتوں کے لیے وہی کچھ ہے جتنی وہ محنت اور کوشش کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ربکم الذی یجزی لکم الفلک، یہ سورہ بنی اسرائیل میں، ربکم الذی یجزی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا فضلا من ربکم، کہ تمہارا پروردگار وہ ہے، تمہارا رب وہ ہے جو سمندر میں کشتیوں کو چلاتا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو.
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص آیت نمبر 77، سورہ قصص اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے اپنے حصے کو مت بھول۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سورہ جمعہ میں اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب تم جمعہ کی نماز پوری کر چکو، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب جمعہ کی نماز پوری کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا آیت نمبر 11 میں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معیشت کے لیے بنایا۔ اسی طرح سورہ نمل میں آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اور ہم نے دن کو واضح کیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اسی طرح سورہ ملک آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور زمین کے اطراف و کناروں میں چلو اور اس کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ۔ تو یہ متعدد آیات ہیں قرآن مجید کی اس حوالے سے جو محنت کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ آگے ہے جی محنت کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ محنت کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ ابھی میں جو ہے نا یہ حدیث پہلے بھی آپ کے گوشے گزار کر چکا ہوں پہلے، ما اکل احدکم طعاما قط خیرا من عمل یدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین کھانا وہ ہے جو ہاتھ کی کمائی سے حاصل کیا گیا ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ القاسب و حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من لم یکن کلن علی الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں پر بوجھ نہیں بنتا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلیتم الفجر فلا تنوموا عن طلب ارزاقکم، جب تم فجر کی نماز پوری کر جو ٹھیک ہے نا قائم کر چکو پڑھ چکو، اذا صلیتم الفجر فلا تنوموا عن طلب، تو رزق کی طلب سے غافل مت ہو جاؤ، یعنی یہ فلا تنوموا سو مت جاؤ، ٹھیک ہے نا، یعنی رزق کی طلب چھوڑ کے جو شخص سو جاتا ہے، بلکہ سویرے جو اٹھ کے کام کرتا ہے اس کے اندر جو خیر و برکت وہ کام کرنے والا ہی محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد چڑھے دن سورج سر پہ ہو، کام کے لیے جو شخص نکلتا ہے تو کام کر ہی نہیں پاتا، تھکاوٹ، سستی، کائلی کا شکار رہتا ہے، حوصلے پست ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، کام بڑا لگنے لگتا ہے تو پھر جی نہیں کرتا۔ یہ آپ لوگوں کا اکثر مشاہدہ ہوگا اور یہ حقیقت ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اطلب الرزق فی خبائے الارض، اطلب الرزق فی خبائے الارض، کہ زمین کی پنہائیوں میں رزق تلاش کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا من ابطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، یعنی جو محنت سے جی چراتا ہے، محنت سے جی چراتا ہے اس کا خاندان اسے تیز رفتار نہیں بنا سکتا۔
پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال کی طلب فرض کے بعد فرض ہے، رزق حلال کی طلب فرض کے بعد فرض ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کان آدم حراسا و کان ادریس خیاطا و کان داود زرارا و کان نوح نجارا وکان داود زرارا وکان موسیٰ راعیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام وکان آدم و حراسن، حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، یعنی کاشتکاری کرتے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑے ہی تھے، یعنی آپ نے کشتی بنائی۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ جو ہے نا زریں بناتے تھے، یعنی اللہ کی جو ہے نا اللہ کی حکمت، اللہ کی مشیت کے مطابق لوہا ان کے ہاتھ میں موم بن جاتا تھا، ٹھیک ہے، نرم ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی جس طرح سے چاہتے اس کو بنا ڈالتے تھے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کیا تھے، وکان موسیٰ راعیا، اور موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرواتے تھے۔ کس کی بکریاں چروائیں؟ یہ آپ کو پتہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں۔ اور وکان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یاکل من سعیہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ آپ اسی طریقے سے یہ آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں محنت و مشقت کی وجہ سے گٹے پڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو چوما اور فرمایا کہ کفان یحبہم اللہ تعالی، کہ ان ہتھیلیوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ اور یہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ کانا یشغلہم، کہ وہ مصروف رہتے تھے، یعنی اہل مدینہ کیا کرتے تھے، اپنی زمینوں پر محنت و مشقت کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ اچھا، اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص رزق حلال کی تلاش میں محنت کرتا ہے اور تھکا ماندہ گھر پہنچ کر سو جاتا ہے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبادت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے حلال رزق کے لیے محنت کرنے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو الی رزقی تحت ظلال الرمح، یعنی میں محنت سے روزی کماتا ہوں، اللہ نے میرا رزق نیزے کے سائے میں رکھ دیا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جو صحیح بخاری میں زبیر بن عوام سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جنگل سے لکڑیاں لا کر بازار میں فروخت کرے تو یہ اس کے لیے بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی بکری چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی چند قرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ طبرانی کی روایت ہے کہ جو شخص تلاش معاش میں اپنے اہل و عیال اور وطن سے دور چلا جائے اور اس حالت میں اسے موت آ جائے تو وہ جنتی ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا سافرو تستغنو، تم سفر اختیار کرو غنی ہو جاؤ۔ تو یہ بتایا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس اللہ کے نبی کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے یہ نیت رکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا اہل و عیال کے معاش کے لیے، اپنی معاش کے لیے سفر اختیار کرنے ہیں، ملک سے بے دور چلے جاتے ہیں، مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، جہاں کہیں جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں دیکھیں ان کے حالات کس طرح بدل جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا کیا خوبصورت فرمان ہے اللہ کے نبی کہ سافرو تستغنو، صرف سفر اختیار کرو غنی ہو جاؤ۔ اچھا، یہ کافی اور لمبی چوڑے احادیث ہیں، اور آخری میں اس کو کلوز کرتا ہوں اس لیے کہ ابھی دوسری کلاس شروع ہونے والی ہے جو بی ایس والوں کی، زوالوجی، بی ایس زوالوجی والوں کی۔ تو یہ ایک دو احادیثیں اور آپ کر کے پھر عمل صحابہ کی طرف آئیں گے، پھر ائمہ مجتہدین کی طرف آئیں گے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محنت کی، مقام جرف پر کاشتکاری کی، مکہ میں بکریاں چرائیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت شام اور بصرہ کی منڈیوں میں لے کر گئے، اور اس طرح آپ نے تجارت بھی کی، جوتے گانٹھے، پیوند لگائے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ یعنی آپ دیکھیں تجارت کے معاملات ہیں، محنت کے معاملات ہیں، بلکہ غزوات نبی کے اوپر نگاہ ڈالیں نا، خاص طور پہ غزوہ احزاب کے موقع پہ اللہ کے نبی نے دیکھا نا کتنا باقی صحابہ کے بار کے شانہ بشانہ کام کیا، بلکہ وہ مشکل مرحلہ جب چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی تو اللہ کے نبی نے وہ کام کیا، اور ایک ضرب لگائی، ایک حصہ ٹوٹ گیا، دوسری پھر کیا وہاں پہ وہ تو بات ہی کیا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ محنت اور صحابہ کے بارے میں بھی محنت سے جی نہیں چرایا، بھرپور محنت کی۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ کپڑے کا چلتا پھرتا کاروبار کرتے تھے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بکری چرائیں اور تجارت بھی کی۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے دیکھا کہ بعض لوگ توکل علی اللہ کا دعویٰ کر کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے انہیں دورے سے مارا اور کہا کہ کوئی شخص رزق کی کوشش ترک کر کے خدا سے یہ دعا نہ کرے کہ اے اللہ مجھے روزی دے، اے اللہ مجھے روزی دے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ آسمان سے سونے چاندی کی بارش نہیں ہوتی، بس ہر شخص محنت سے روزی کمائے، محنت سے روزی حاصل کرے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ آدمی مجمع سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی جو جہاد کی تیاری میں میری مدد کرے، یعنی جہاد فنڈ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ، یعنی اس صدا لگانے والے کا ہاتھ پکڑا اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کون ہے جو اپنی زمین پر اسے کام کرنے کے لیے اس شخص کو نوکر رکھتا ہے۔ ایک شخص نے کہا مجھے نوکر کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر نے جہاد فنڈ مانگنے والے کا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا اور ماہوار تنخواہ طے کر دی۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں دریافت فرمایا کہ اس شخص کا کیا حال ہے جس شخص نے نوکر رکھا تھا۔ اس نے جواب دیا اب وہ بڑا خوشحال ہے، تنخواہ سے کافی سرمایہ جمع کر لیا ہے اس نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرمایہ سمیت اسے میرے پاس بھیج دوں۔ وہ شخص سرمایہ سے بھری ہوئی تھیلی لے کر حضرت عمر کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا خذ حاضی فَإِنْ شِئْتَ اغِثْ وَإِنْ شِئْتَ فَاجْلِسْ، یعنی یہ تھیلی لو، اب اگر چاہو تو جہاد کرو اور چاہو تو گھر میں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر کے اس واقعے سے محنت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں محنت اور فقہا، یعنی ائمہ مجتہدین، یعنی یہ آپ پڑھ چکے ہیں
کہ قرن اول کے فقہاء مفسرین اور علماء میں سے اکثر محنت کا شورگیر تھے، جسے ثابت ہوتا ہے کہ پیشے بذات خود معزز یا ذلیل نہیں ہوتے، بلکہ یہ کردار اور اوصاف ہوتے ہیں جن سے کوئی فرد معزز ہوتا ہے۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، البزاز کہلائے۔ امام احمد بن عمر موچی تھے، جنہوں نے خلیفہ محتدی باللہ کے لیے کتاب الخراج مرتب کی۔ امام کرابیس یعنی معمولی قسم کے کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ امام کفال تالے بنایا کرتے تھے، یعنی جو کام کرتے تھے اسی نسبت سے ان کا نام وہ شہرت پا گئے۔ امام برکتور بکا درزی تھے، الخیاط کلائے۔ امام جساس یعنی ابو بکر الجساس چونہ کاری کرتے اور سفیدی کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، انہوں نے تفصیل لکھی احکام القرآن۔ امام صفار پیتل کے برتن بیچتے تھے۔ امام سیدلانی عطر فروش تھے۔ امام دقاق آٹا فروش تھے۔ امام صابونی صابن فروش تھے۔ یہ محمد علی صابونی نام ان کا محمد، یہ صاحب صفت التفاسیر ہیں، یہ صفت یہ انہوں نے تفسیر لکھی۔ اچھا، امام علی جوتا بنانے والے اور امام بکالی سبزی فروش تھے۔ امام قدوری ہانڈی بیچنے والے یعنی کمہار تھے اور بڑے نامور عالم دین اور فقیہ تھے۔ اب یہ آپ نے محنت اور ائمہ مجتہدین یعنی فقہا، یہ ان کے بارے میں دیکھ لیا، سن لیا اور پڑھ بھی لیا ہوگا۔ مذکورہ جو شواہد ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں محنت کو عظیم مقام حاصل ہے، اور محنت سے متعلقہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے غربت و افلاس سے نجات حاصل کرنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔ معاشرے کے تمام افراد بھرپور محنت کر کے معاشی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس طرح ایک فلاحی ریاست وجود میں آ سکتی ہے۔ تو اب شکریہ جی آپ لوگوں کا، اور کل بھی آپ نے اسی ٹائم پہ یعنی 8 بجے پہلی کلاس آپ کی ہوگی، اس لیے کہ ہم نے وہ کام پورا کرنا ہے، یعنی کریڈٹ آور پورے کرنے ہیں، یہ پورے 48 لیکچر کلیئر کرنے ہیں، تو اس لیے اضافی کلاس ایک ہفتے والے دن بھی ڈال دی ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزا، اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے۔ اللہ حافظ۔ اس کو آف کر، کہاں سے کرنا پڑے ٹھہر، کہاں سے، بس ہو گیا، بس شاباش، تو بات نہیں کرنا پڑا، یا ماموں کو بلا کے لا، بس تو اینڈ کرنا ہے نا، اس کو لیکچر کو اینڈ کرنا ہے کہ لگے کہ نا، میں نے بلایا تھا، اس کو بلایا تھا، اس کو لیکچر، اس کو کار تھا نا، میں نے نہیں کیا ہے، اسی نے یہاں تک پہنچایا، اینڈ کیا نا، اینڈ کر یا ابھی تھوڑی دیر چلنا۔